پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے کس طریقے سے مسخر کر دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتیں اور اپنی باطنی نعمتیں بھرپور طریقے سے اتاری ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اتنی نعمتوں کے باوجود انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ولا ہدن، ان کے پاس ہدایت نہیں ہوتی، ولا کتاب منیر، ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہوتا۔ تو جس کے پاس قرآن نہ ہو وہ خدا پہ بات نہ کرے، جس کے پاس ہدایت نہ ہو وہ خدا پہ بات نہ کرے، جس کے پاس علم نہ ہو وہ خدا پر بات نہ کرے۔ تو تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں اتاری ہیں؟ بھئی عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے جب فہرست گنائی ہے نعمتوں کی تو سورہ نحل میں مسلسل آیتوں میں نعمتوں کو تذکرہ کیا۔ واللہ، ذرا آیتیں سنتے جانا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو ایسا کیوں نہیں کرتے وہ لوگ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے، جن کے پاس، بھائی توجہ رہے، جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے، آیت کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ نے ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے، وہ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے وہ غریبوں کی طرف پلٹاتے کیوں نہیں؟ غریبوں کو دیتے کیوں نہیں پلٹاتے کیوں نہیں؟ پلٹانے میں یہ راز مضمر ہے کہ حق ان کا تھا، آیا تمہارے پاس۔ کون سا دنیا کا معاشی نظام قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم نے دیکھا پورے فلسفہ معاشیات کو ایک جملے میں پروردگار عالم نے سمو دیا کہ فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، جن کے پاس دولت زیادہ ہے، جن کے پاس پیسے زیادہ ہے، وہ پلٹاتے کیوں نہیں غریبوں کی طرف؟ بھائی عجیب و غریب، فہم فیہ سواء، کیا کمال کا، کیا کاٹے کا جملہ ہے۔ سنو، کسب معاش میں کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، لیکن استعمال میں سب برابر ہیں۔ فہم فیہ سواء، استعمال میں سب برابر ہیں۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، یہ دولت والے کیا اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ تو رزق نعمت، کثرت رزق نعمت، یہ ذہن میں رکھنا قرآن مجید۔ اور اس کے بعد آواز دی، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ ہم نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور ان جوڑوں کے ذریعے تمہیں بیٹے دیے، پوتے دیے، تمہاری نسل کو باقی رکھا۔ دیکھ رہے ہو، یہ لوگ جوڑا ہونے کے باوجود، یہ لوگ صاحب اولاد ہونے کے باوجود، یہ لوگ بقائے نسل کے باوجود اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں۔ بقائے نسل نعمت، بیوی نعمت، بقائے نسل نعمت، کثرت رزق نعمت۔ یہ قرآن کا فلسفہ تو دیکھتے جاؤ، نعمت کا فلسفہ۔ اور اس کے بعد 9 آیتیں درمیان سے چھوڑ رہا ہوں، واللہ، بھائی آیتیں سننا اور ان آیتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے رہنا، اور جا کے ترجمہ بھی دیکھ لینا، سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اللہ نے جو چیزیں خلق کی ہیں ان میں ایک چیز سایہ بھی ہے۔ اللہ نے سایہ خلق کیا، اور اللہ نے پہاڑوں میں غار بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ،
والسرابیل تقیکم باسکم، اور اللہ نے تمہیں گرمی اور جاڑے کے لباس سکھلائے کہ کیسے بناؤ کیسے پہنو، تقیکم باسکم، اور تمہیں میدان جنگ کے لیے بھی لباس اللہ نے عطا کیے. بھائی توجہات مبذول رہے. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اللہ اپنی نعمتوں کو اسی طریقے سے تم پر پورا کرتا رہتا ہے تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ. یعرفون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبین. بھائی توجہ رہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم کافرون. یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کو پہچاننے کے بعد پھر انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. یہ نعمتوں کا استعمال کرنے والے ان میں سے اکثر وہ ہیں جو کفران نعمت کرتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے. سن لیا تم نے؟ میں نے بہت سی آیتیں ہدیہ کر دیں اور ضرورت تھی کہ تمہارے وسیلے سے مختلف طبقات تک قرآن مجید کا یہ پیغام پہنچ جائے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ کہ میرے محترم مانوس سننے والے ان کے وسیلے سے نامانوس سننے والوں تک میرا پیغام پہنچا ہے. تو میں نے سورہ نحل سے 3 آیتیں پیش کی. رزق کی وسعت نعمت، رزق نعمت، بیوی کا ہونا نعمت، شوہر بننا نعمت. واللہ ایک آیت اور بھی سنتے جاؤ. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین. اللہ نے تمہیں گھر دیے اور تمہیں بالوں سے خیمے بنانا سکھایا تاکہ جب چاہو گھر بنا لو، جب چاہو سمیٹ کے اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دو. کہاں تک اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو بیوی نعمت، اولاد نعمت، گھر نعمت، سایہ نعمت، رزق کی وسعت نعمت. کیا چیزیں ہیں جو نعمت نہیں ہیں؟ بھائی توجہات مبذول ہے. یہ ہے ظاہری نعمتیں، یہ ہے ظاہری نعمتیں. سرنامے کلام کی آیت ذہن میں ہے، یہ ہے ظاہری نعمتیں. اور اب تمہیں روک رہا ہوں، اس مرحلے پر رک جانا. دیکھو تمہارے علی نے ایک جملہ کہا کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا، یا وہ ختم ہو جائیں گی یا ان کو استعمال کرنے کے لیے تم ختم ہو جاؤ گے. کیا کمال کا جملہ ہے تمہارے علی کا، کیا کمال کا جملہ ہے. دیکھو یعنی عجیب و غریب جملہ ہے اور اتنا بڑا جملہ ہے جس پر سینکڑوں صفحات لکھے جائیں کہ دنیا کی کوئی نعمت رکتی نہیں ہے. نعمت مال، یا مال ختم ہو جائے گا یا انسان ختم ہو جائے گا. نعمت جوانی، یا جوانی ختم ہو جائے گی یا انسان ختم ہو جائے گا. تو یہی تو ہے. اچھا تو کوئی چیز دنیا میں جو نعمت ہے وہ رکتی نہیں ہے. توجہ رہے. بس ایک نعمت ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور کہا کہ وہ رکے گی، اور اس نعمت کا نام ہے جنت. سنتے جاؤ بہت آرام سے سننا. شاید تمہارے علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو میرا جی چاہا کہ قرآن مجید کے کچھ آفاق ان سے تمہیں روشن کرا دوں. اچھا تو وہ تھی ظاہری نعمتیں، اور اب ہم چلتے ہیں باطنی نعمتوں کی طرف. تو یہ ساری نعمتیں، یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ زوال پذیر ہیں، فنا آمادہ ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. ایک نعمت ہے پوری کائنات میں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس نعمت کا نام ہے جنت. طے ہو گئی بات. وہی ایک چیز ہے جو رکنے والی ہے. اچھا بھائی تو اب جنت ملے گی کیسے؟ بھائی توجہ رہے. جنت ملنے کا پروسیجر ہے. جنت ملنے کا پروسیجر ہے. جنت ملنے کا پروسیجر یہ ہے کہ بھائی صحیح ایمان لاؤ جنت ملے گی. جنت نعمت ہے نا، صحیح ایمان لاؤ جنت ملے گی. پھر ایمان بھی نعمت. سنتے جاؤ بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ ابھی تمہید میں زیادہ دیر روکنا نہیں چاہوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں مرحلہ فکر لازمی ہے. اچھا تو جنت نعمت ہے. جنت تک جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے ایمان نعمت. جنت تک جانے کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، اس لیے عمل صالح نعمت. ایمان نعمت، عمل صالح نعمت. ایمان اور عمل صالح تمہیں نہیں مل سکتے جب تک کہ تمہارے پاس ہدایت نہ آئے. اس لیے ہدایت نعمت، اور تمہیں ہدایت مل نہیں سکتی جب تک ہادی نہ آئے. اس لیے ہادی نعمت.
بھائی دنیا کا کوئی مسلمان اگر میرے جملے سے انکار کر سکتا ہے تو انکار کر دے. ہادی نعمت. اور اب قرآن نے کہا فما بکم من نعمت فمن اللہ. جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہیں. تو اگر ہادی نعمت ہے تو وہ بھی ادھر سے آئے گا, تم نہیں بناؤ گے.